السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس فتنوں کے دور میں چند لمحے اپنی مسجد میں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں مزید اپنی مسجدوں سے، اپنے گھروں سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صرف بندہ اللہ کی گھر سے بندہ محبت ہی کر لینا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا دل لگا رہتا ہے مسجد میں، زور پڑتا ہے تو عصر کی فکر ہو جاتی ہے، عصر پڑتا ہے تو مغربی کی فکر ہوتی ہے، مغرب پڑتا ہے تو عشاء کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خوش نصیب بندہ کہ جس کا دل رجل معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں آ کے لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمارے لوگوں کے دل کسی کا بازار میں لگتا ہے، کسی کا کدھر لگتا ہے، الحمدللہ ہمارا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ لگائے، آمین۔ کل الحمدللہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں سے کوئی بھائی جو سبق سنا دے جن کو یاد ہے۔ الذین یؤمنون جو لوگ جی ایمان لائے جی بالغیب غیب پر، جی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کیا نماز، اور وہ قائم کرتے ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، جی، ومما رزقناہم ينفقون اور جو کچھ ہم نے عطا کیا، اور اس میں سے مما اور اس اس میں جی عطا کیا خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کچھ نہیں آن ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی کوئی اور بھائی؟ ماشاء اللہ سنا۔ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، وینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے۔ یہ رزقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے انہیں دیا، صرف رزق نہیں، ہر چیز جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اس کا تعلق ہماری کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، جس طرح بندے کو سوشل میڈیا ہے وہ کرنا آتا ہے تو اللہ کے راستے میں کیا کر رہا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ کتنا اللہ کے راستے میں صرف کر رہا ہے۔ جی ابو سفیان بھائی، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے جلدی آئیں جلدی۔ غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو رزقناہم دیا ہمیں ان کو ينفقون۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھا بندے نو، کہندے اج ذرا وہ لیٹ آئے نے کام تو، چلو آجو آجو بسم اللہ، سبق سناؤ دے۔ اور ہاں سبق تسی کل انہوں نے جو انہوں نے کل ماشاءاللہ سبق ایڈوانس ہی سناتا سی۔ ہاں جی کوئی اور بھائی سناوے گا؟ جی وہ لوگ یؤمنون ایمان لائے بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شاباش ماشاءاللہ۔ نعمان بھائی، جو لوگ ایمان لائے بالغیب غیب پر، ماشاءاللہ ویقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز پر، ماشاءاللہ، ومما اور جو سے اور اس میں سے جو رزقنا جو ہم نے دیا، یؤمنون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لو جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے ماشاءاللہ۔ ایک ہی شعور ہے جڑا آپ پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جب وقف کریں گے تو من قبلک، جی کاف کے اوپر ہم نے جزم بنا دینا ہے، من غنہ بھی کرنا ہے، من قبلک، جی با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، جس طرح ہم نے کل بھی پڑھا تھا رزاقو ناہم، قاف کے اوپر ہم نے کیا کیا تھا؟ قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آواز کو ذرا ہلا کے پڑھنا۔ رزاقو رزاقو ناہم، یہ جو ہے رزاقو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ قلقلہ۔ پہلا لفظ قاف تھا، جب قاف ساکن ہو، قاف کے اوپر ساکن جزم ہو تو وہاں پہ قلقلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ دوسرا لفظ آ گیا من قبلک۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھ ساتھ جو لفظ آئیں گے انشاءاللہ میں پہچان کرواتا جاؤں گا۔ تو یہ دوسرا لفظ ہے جہاں پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں پھر آپ پڑھیے گا۔ من قبلک، قبلک نہیں، قاف کو موٹا کر کے، قبلک، قب قب قبلک، یہ ہوتا ہے قلقلہ، اسے کیا بولتے ہیں؟ پھر سے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے آ جائے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ جو ان پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں۔ غننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اپنی آواز کو۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، من پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ۔ اور قب قب، یہ جو قاب کو موٹا بھی کرنا ہے، بیٹا ادھر ہو جاؤ آپ، اور با پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے۔ ادھر چل قرآن پر پڑھا رہنے دو آپ سب آئیو، بسم اللہ۔ تو یہ جو ہم میم کے اوپر مین نون غنہ کرنے کے بعد قب، یہ با کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قلقلہ کر رہے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آواز کو ذرا ہلا کے پڑھنا۔ جی میں دوبارہ پڑھا دوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کئی بھائیوں کی آواز آئی ہے وَبِالْآخِرَةِ، آخِرَةِ نہیں پڑھنا، خا کو بھی موٹا کرنا ہے اور را کو بھی موٹا کرنا ہے۔ واؤ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے، واؤ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ جھٹکا نہیں مانا، یؤمنون نہیں پڑھنا، وہ یؤمنون ہم پڑھتے ہیں یؤمنون کیونکہ اس کے اوپر حمزہ ہے، یہاں پہ حمزہ نہیں ہے، ساکن ہے، واؤ ہے ساکن، اور اس کو بغیر حرکت دیے پڑھنا ہے، یوقنون۔ جی والذین، یہ جو ہم نے آیت شروع کی ہے اس کے شروع میں واؤ ہے، تو واؤ کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ذرا گول کرتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ زال ہے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، والذین نہیں پڑھنا، والذین پڑھیں گے تو وہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ والذین، زال کے ساتھ۔ یؤمنون بما، اب ماں کے اوپر چھوٹا مد ہے۔ مد کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک مد وہ ہوتا ہے جو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، پھر 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، 6 الف کے برابر بھی لمبا کرتے ہیں۔ جو بریک ہوتا ہے نا مد، جس طرح یہ ہے، یہ کم لمبا کریں گے۔ اب دیکھیں جو الف لام میم کے اوپر جو مد ہے وہ دیکھیں کتنا موٹا ہے اور بڑا بھی ہے، اور جو ماں کے اوپر ہے، بیما کے اوپر، یہ باریک بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے۔ دیکھیں نا وہ فرق نظر آ رہا ہے نا، جو جتنا مد موٹا یا زیادہ لمبا لکھا ہوگا ہم نے اس کو اتنا ہی لمبا کر کے 5 الف کے برابر 6 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بیما، اس کو بس تھوڑا لمبا کرنا ہے، زیادہ نہیں لمبا کرنا۔
बिमा उनजिला उन ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर गुन्ना कर रहे हैं। आगे इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्ल, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। वक़फ़ करेंगे तो मिन क़ब्लिक, अगर वक़फ़ नहीं करना तो फिर मिन क़ब्लिका जी। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये इसकी सारी वो गुन्ना मद वाली बातें थी, मोटे वाली और कलकले वाली जो सारी बातें थी, मुख्तसर तजवीद जो मैंने वो आपको बता दी है। अब आते हैं इसके लफ्जी तर्जमे की तरफ। वाव का मतलब क्या होता है जी? माशाअल्लाह। अब देखिए ये लफ्जों का तर्जमा अब आपको आना शुरू हो गया। वाव का मतलब और, अल्लज़ीना वो लोग, माशाअल्लाह। देखे ना, युमिनूना ये भी आपने पहले पढ़ लिया, वल्लज़ीना और वो लोग, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा, ये नया लफ्ज है जी, उस पर जो, बिमा जी। इसके दो तरह से तर्जमे किए जाते हैं। जो हमारे पुराने तर्जमे ना, पुराने, जिस तरह मौलाना जूनागढ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिआ, उन्होंने तर्जमा किया साथ उसके जो, तो साथ उसके जो वो जरा पुरानी उर्दू है जी। बिमा उस पर जो, ये आसान है जी। आजकल के जो शयूख हैं, जिस तरह अब्दुल सलाम बटवी साहब, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, उनके जितने भी तर्जमे उन्होंने ऐसे ही तर्जमा किया हुआ है। उस पर जो, माँ का मतलब आपको पहले ही पता है, माँ का मतलब जो, उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, नाजिल किया गया, उतारा गया, भेजा गया, ये भी जो मर्जी आपको आसान लगे वो कर लें। उनजिला जो नाजिल किया गया। अगर एक होता है अनजला, अनजला होता है तो फिर इसका तर्जुमा होना था उसने नाजिल किया, उसने, वो मारूफ का है, ये मजहूल का है। उनजिला जो नाजिल किया गया, उनजिला जो नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, इलैका इससे मुराद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कई जो तर्जमे है ना, हमारे अहले हदीसों के या देवबंदियों के कई तर्जमे उन्होंने लफ्जी तर्जमा किया है तेरी तरफ। तो जो हमारे बरेलवी भाई हैं, सुन्नी भाई, वो कहते हैं जी यहाँ पे देखें गुस्ताखी वाला तर्जमा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं तेरी तरफ। तो आप यहाँ पे तर्जमा क्या कर रहे हैं? जिस तरह आप, जिस तरह आजकल होता है ना, भाई आपको तेरा कह के नहीं बुलाते, वो बेअदबी समझी जाती है, तू या तेरा कहना, हालांकि तेरा या तू पहले उर्दू में यही चलता था, आजकल क्या चलता है? आप सब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमें अदब वाला तर्जमा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि यार ये लोग बेअदब बैठे हुए हैं। ठीक है ना जी? इलैका आपकी तरफ, ये कुरान पाक में जहां भी आए आपने तर्जमा इसका क्या करना है? आपकी तरफ। इलैका वाव का मतलब और, माँ का मतलब जो, माशाअल्लाह। व माँ और जो मिला के क्या हो जाएगा? उनजिला अभी आपने पढ़ा है, नाजिल किया गया, उतारा गया, भेजा गया जी भाई। अब देखिए ना कितने लफ्ज माशाअल्लाह आपको आई जा रहे हैं। मिन का मतलब से, कबल, कबल कहते हैं पहले को, और काफ ज़मीर जिसके ऊपर जबर आ जाए उससे मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है कुरान मजीद में। जिस तरह हम एक दूसरे को मिलते हैं ना बाहर साहब, हम क्या कहते हैं? जज़ाक अल्लाह, अल्लाह तुझको बरकत दे। तो अल्लाह आपको बरकत दे, ये ज्यादा इज्जत वाला और एहतराम वाला तर्जमा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह निदाउल इस्लाम में भी अपने बच्चों को यही तर्जमा करवाता हूँ कि बेटा तू वाला तर्जमा नहीं करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या तर्जमा करना है? हमने आप वाला तर्जमा करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा अदब के लायक अगर कोई शख्सियत अल्लाह के बाद है तो वो कौन सी शख्सियत है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती हैं जिनका हमने अदब व एहतराम करना है। मिन क़ब्ल का, आपसे पहले, मिन क़ब्ल का से साथ आ गया ना, मिन क़ब्ल का आपसे पहले, वाव का मतलब और, बिल आखिरती आखिरत पर, और आखिरत पर, हम वो, हम का मतलब वो, युक़िनूना यकीन रखते हैं जी, युक़िनूना, तो हम युक़िनूना का तर्जुमा क्या हो जाएगा? वो यकीन रखते हैं। सबको लफ्जी तर्जुमा समझ आ गया जी? जिसको जो नहीं समझ आया इंशाअल्लाह दोबारा से कर देता हूं, ताकि अब मैं अरबी पढ़ूंगा, आप लोगों ने इसकी उर्दू पढ़नी है। वल्लज़ीना,
اس کا ترجمہ آپ کریں اب. اور وہ لوگ یؤمنون بما اس پر جو ساتھ اس پر جو یہ بھی ٹھیک ہے ہاں انزل جو نازل کیا گیا الیکا اس کا انزل کا اتارا گیا بھی کر سکتے ہیں بھیجا گیا بھی کر سکتے ہیں اور نازل کیا گیا یہ بھی کر سکتے ہیں الیکا واو کا مطلب اور ما کا مطلب ملا کے وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور وہ آخرت پر ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جی لفظی ترجمہ ہم سب کا ریپیٹ ہو گیا, یاد ہو گیا سب کو, آسان ہی ہے نا, مشکل تو نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سب سے آسان جو ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, سب سے آسان جو زبان سمجھنے والی ہے وہ قرآن کی زبان ہے. بس تھوڑا سا ہمیں ترجمہ غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ نے بڑا قرآن کو آسان رکھا ہے. اب جی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے جی جی یہ لفظی ترجمہ ہو گیا, با محاورہ بھی ہو گیا. اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. پیچھے ہم کن لوگوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں؟ متقی لوگوں کا. کن لوگوں کی صفتیں ہم پڑھ رہے ہیں؟ متقی لوگوں کی. کل والے سبق میں ہم نے کتنی باتیں پڑھی تھی جی؟ پہلی صفت متقی لوگوں کی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, بنا دیکھے. بنا دیکھے جیسا اللہ کو نہیں دیکھا, جنت جہنم کو نہیں دیکھا, نبی کو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, آخرت کو نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ایمان ہے جی. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, متقی لوگوں کی صفت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں, ادا نہیں کرنا بلکہ یہ فرق ہے, میں نے کل فرق بتایا آپ کو. نمبر 3 اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ پیسہ ہے, وہ دولت ہے, وہ شہرت ہے, وہ آپ کی جسمانی طاقت ہے, وہ جو بھی صلاحیت ہے اس کو اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کرنا ہے. اللہ نے یہ جوانی دی ہے, میری جوانی کا اسلام کو کیا فائدہ ہوا ابھی تک؟ اللہ نے مجھے پیسہ دیا تو میرے پیسے کا اسلام کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میرے علم کا اسلام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اللہ نے مجھے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا سکھایا ہے تو اس ٹیکنالوجی کا اللہ کے راستے میں نے کیا کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے مجھے گاڑی دی, بنگلہ دیا, میں نے اللہ کے لیے اس کا کیسے استعمال کیا جی؟ یہ کل ہم نے ساری باتیں کی تھی. آگے یہ 3 باتیں تھی. نمبر 4 کہ جو کچھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ اللہ نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت نازل کی. کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث. حکمت سے مراد وہ دانائی جو اللہ نے آپ کو سمجھ دی, اور وہ کیا ہے؟ حدیث ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے باتیں کرتے تھے. بیٹا تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ ویسے بھی کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انہیں علم بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی. کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بار بار اللہ تعالیٰ جہاں پہ کتاب کا ذکر کرتے ہیں وہاں حکمت کا ذکر کرتے ہیں, اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. خبردار, الا خبردار, الا ہوتا ہے کسی بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے, متنبہ کرنے کے لیے, سن لو. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے اور اس کی مثل بھی دیا ہے, اور اس کی مثل سے مراد حدیث ہے. کیونکہ یہ قرآن ہی ہے, یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو جو بندہ قرآن کو تو حجت مان لے, حدیث کو حجت نہ مانے, تو قرآن کو حجت آپ کیسے مانتے ہیں؟ کیا جبرائیل صلاۃ والسلام نے ہمیں آ کے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ حدیث کو حجت ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی.
تو جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر بھی متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی کہ یہ میرے رب نے نازل کیا ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ وحی کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں جی۔ وما انزل من قبلک، اور جو پہلے آپ سے نازل کیا گیا، یعنی کہ جناب داؤد علیہ السلام کی طرف، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جناب یونس علیہ السلام کی طرف، جناب ہود علیہ السلام کی طرف، جتنے بھی نبی اللہ نے جن کی طرف جو بھی نازل کیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اتارا ہے، اللہ نے۔ لیکن اب ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اب ہدایت قرآن اور حدیث سے ملے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نسائی کے اندر بھی میں پڑھا رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پکڑی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ کیوں جی؟ تورات پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ تورات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق پڑھی جا رہے ہیں، یہ تورات ہے جی، یہ تورات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے چہرہ بدلی جا رہا ہے، رنگ بدلی جا رہا ہے، غصہ آئی جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عمر تجھے تیری ماں گم پائے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ اور جلدی جلدی دیکھا، تورات کو بند کیا سائڈ پہ کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اگر میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں اور تم میری پیروی چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، میری پیروی چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور نبی کا حکم بھی نہیں چل سکے گا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو تو حدیث کے مقابلے میں لوگوں کی بات ماننا درست ہے؟ ہم کہنے جی میں تو وہابی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا میں سنی ہوں، جی مجھے یہ حدیث میرے مسلک کے خلاف ہے۔ میرا مسلک تو حدیث کے خلاف جا سکتا ہے لیکن ہم حدیث کے خلاف نہیں جائیں گے، کیا خیال ہے جی؟ تو اب ہدایت جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے ہی ہے۔ ہاں وہ اللہ نے کتابیں ان کے اوپر نازل کی لیکن ان کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے خود لیا ہے۔ وبالآخرۃ، پانچویں صفت ان کی کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنی رونق لگی ہوئی ہے مسجد میں، کیا خیال ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے وعدہ کیا نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ہمیشہ سچ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ نہیں بولیں گے تو بھائی آخرت میں بڑی جوتیاں پڑیں گی۔ تجارت صحیح کرنی ہے، تجارت صحیح نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ظلم کیا ہوگا، وہ دونوں جانور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے نا وہ ہے لوگوں کے ہاں کنسیپٹ، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے بھی ہے اور ہندوؤں کے ہاں بھی ہے۔ جو بات ہے نا عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، وہ ان کا نظریہ بلا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں جنت ہے ہی ہمارے لیے، ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے، ہمارے علاوہ کسی نے جنت نہیں داخل ہونا۔ پھر یا تو وہ کہتے تھے بھی اگر ہم جہنم میں گئے بھی نا تو ہم تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر جنت وہ ہے ہی ہماری، جس طرح ہم بھی سمجھتے ہیں بھی جنت ہے ہی میری، دوسرے سارے جو ہے نا وہ جہنمی ہیں۔ کئی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پکا مومن میں ہی ہوں، باقی میرے تو علاوہ ساری اللہ کی سپرد ہیں۔ ہاں وہ حدیث ہے ایک، دو بندے جو اکٹھے مسلمان ہوئے، بالکل وہ آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہیں جی۔ ہندوؤں کے ہاں کیا ہے؟ ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں بھی آخرت تو ہے لیکن اگر جو ہوتا ہے نا نیک بندہ، اس کی روح جو مرنے کے بعد کسی اچھی چیز میں ڈال دی جاتی ہے، اچھی ہاں، اور جو برا بندہ ہوتا ہے اس کی روح جو ہے نا وہ کسی بری چیز میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس عقیدے کا نام ہندوؤں کے ہاں عقیدہ تناسخ ہے۔ اس عقیدے کو وہ کیا بولتے ہیں؟ تناسخ کا عقیدہ۔ تو یہ آخرت کے حوالے سے جی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ سے انعام پانے کے لیے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ انعام ہمیں دنیا میں اللہ دے دیتا ہے، اور زیادہ انعام کہاں پہ ہمیں ملنا ہے؟ آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا
فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔